اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو وظیفہ ہے یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ صرف آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور آپ کے صرف 2 منٹ لگیں گے۔ میں گنتی کے بتا رہا ہوں، آپ کو صرف 2 منٹ لگیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ کیسے آپ کی دعائیں اتنی جلدی پوری ہوں گی۔ یہ جو تسبیح پڑھتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کی دعا قبول فرما۔ اے مالک، یہ کیسے دعا مانگ رہا ہے، کب سے مانگ رہا ہے، اس کی دعا قبول فرما۔ ناظرین، فرشتوں کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے واقعات بہت سے کتابوں میں بھی نظر آتے ہیں، جیسا کہ ہمارے کندھوں کے اوپر بھی 2 فرشتے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے، اس کے مطابق یہ جہان چل رہا ہے۔ اس لیے فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو اس کی دعا قبول فرما۔ گڑ گڑا کر کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ کب سے دعا مانگ رہا ہے۔ فرشتے بھی ان چیزوں کو جانتے ہیں، کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے اتنا وہ بھی جانتے ہیں۔ ناظرین، تو آپ نے یہ صرف ایک تسبیح کرنی ہے، 2 منٹ لگیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ورد کرتے تھے، یہ تسبیح پڑھتے، یہ دعا مانگتے۔ صرف 2 الفاظ ہیں، یہ سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے، 3524 نمبر ہے۔ میں آپ کو بک بھی بتا رہا ہوں، آپ خود بھی جا کر دیکھ سکتے ہو۔ حدیثوں کی کتابوں میں آیا ہے، یہ اتنے خاص کلمات ہیں، اتنے خاص یہ 2 لفظ ہیں، آپ نے اس کو اچھی طرح کرنا ہے۔ طریقہ کار آپ اچھی طرح جان لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ آپ نے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا، پھر اس وظیفے کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا کام ہوگا۔ جو بھی کوئی کام آپ کا اٹکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پورا ہوگا۔ محترم بھائیوں، اس کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہو، چاہے تو آپ کسی نماز کے بعد کر لیں، چاہے آپ جب بھی آپ فارغ ہیں، 10 بجے 11 بجے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں۔ صرف 2 منٹ تو لگنے ہیں، آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ صرف ایک تسبیح کرنی ہے آپ نے، اور آپ دیکھو گے کہ کتنی جلدی آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ پھر آپ کو تسمیہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اس وقت کرنا جب آپ کا کوئی کام اٹک جائے، جب آپ کو کوئی مشکل پیش آ جائے، جب آپ کو کسی چیز کی حاجت ہو، جب آپ کو اولاد کی حاجت ہو، دولت کی حاجت ہو، بیماری کو دور کرنا چاہتے ہیں، پھر اس وقت پڑھنا، اتنی جلدی سے آپ کو اثر ملے گا۔ اس کے بعد آپ وضو میں ہوں، پاک صاف ہوں۔ اگر آپ نماز کے فوراً بعد کر رہے ہیں تو آپ پاک صاف ہوں گے، یقیناً آپ نماز کے وقت وضو کرتے ہیں۔ پڑھنے سے پہلے اگر آپ نماز کے بعد نہیں کر رہے، کچھ دیر میں کر رہے ہیں، تو آپ نے وضو لازمی کر لینا ہے۔ ناظرین، پاک صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے، پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 1 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے استغفار۔ استغفار سے مراد یہ کہنا ہے کہ آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ جب بیٹھتا ہے تو عاجزی یہی ہے کہ آپ استغفار پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے۔ انسان سے چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، بڑے بھی لوگوں سے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے گناہ معاف کرے، لیکن آپ نے استغفار کرنا ہے۔ 7 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما، استغفر اللہ، میری توبہ۔ اس کا مطلب یہی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بندہ اپنا سر جھکاتا ہے،
اپنی عاجزی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر خوش ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس کے بعد آپ نے یہ بہت ہی قیمتی دعا پڑھنی ہے، یہ دو الفاظ ہیں، ان کی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ناظرین، یہ ہیں وہ کلمات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے زندہ، اے قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے مدد مانگتا ہوں۔ اس کا مطلب بھی کتنا پیارا ہے۔ اردو ترجمے میں نے آپ کو کر کے دکھایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، 3524 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ کے نبی ہیں، اتنی شانوں والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی ہے، ان کو بھی اگر کوئی مشکل پیش